بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی سبحانہ وعزز فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وواصدق الصادقین وقولہ الحق وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میرے محترم نے ارشاد فرمایا کہ قبلہ کا خطاب 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا، اس میں کون سی ایسی ہنگامی صورتحال درپیش ہو سکتی ہے، تو میں نے کسی بھی ہنگامی صورتحال یا ہنگامے سے بچنے کے لیے اسے خود بخود آج 1 گھنٹے کے لیے قرار دے دیا ہے. اسی لیے میں آج آپ کی خدمت میں 1 گھنٹہ بھی نہیں، اس لیے کہ کل میں نے آپ کی خدمت غالباً 1.5 گھنٹے تک یہاں انجام دی، تو آج آپ کو میں زیادہ ضرورت دینا نہیں چاہتا تاکہ کل کے لیے بھی آپ روشن نہ ہو جائیں. اس لیے میں نے خطبے کو بھی مختصر کیا تاکہ خطاب کے ساتھ بلا فصل ہو جائے. مجھے تو بس آپ کی دلداری عزیز ہے. اب یقین کیجیے کہ میں صرف یہ دعا کرتا ہوں، اور بیان پہ آنے کے بعد کی جو دعائیں ہیں ان میں سے یہی ہے کہ یہ جو اس فرش عزا پہ آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے، تو ان کی یہاں حاضری کو اور ہماری ذاکری کو اور یہاں سب کے ذریعے کو وہ مادر حسین قبول فرمائے کہ اگر وہ راضی ہے تو پوری کائنات راضی ہے. اس لیے مجھے آپ کی جو دلدہی ہے اور جو دلداری ہے وہ عزیز ہوتی ہے. اور یہ جو کبھی کبھی آثار جلال نمایاں ہوتے ہیں، وہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قوم کا عالم وہ قوم کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، تو جیسے باپ پیار بھی کرتا ہے، متوجہ بھی کرتا ہے، متنبہ بھی کرتا ہے، شوق بھی دلاتا ہے. اسی شوق دلانے کے سبب یہاں فرما رہے ہیں کہ کل میں روزانہ یہاں پہ مختلف مقامات پر خطاب کر کے حاضر ہو رہا ہوں، اور آج بھی ایک مقام پہ 24 محرم کو وہ برآمدگی کروا کے کچھ 7 سال سے خطاب کر رہا ہوں، اور کل مجھے وہاں میں برآمدگی کروانا ہے، تو اس کے وہ فاصلہ زیادہ ہے. تو اس اعتبار سے بہتر سمجھا گیا کہ کل 8 بجے خطاب شروع کیا جائے. اور میں مسلسل گھر بھی نہیں جا پاتا، تو خرم خلیق صاحب کے بار بار یہ احساس دلانے پہ کہ کبھی کبھی گھر بھی جانا چاہیے، تو میں صرف ایک لمحے کے لیے بہانہ معذرہ کرنے کے بعد تو میں ان بچوں کے لیے جو یہاں تشریف فرما ہیں اور یہ جو پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے میں ایک جو رسالہ ہے وہ ہر ایک کے لیے ایک جو لے کر آیا ہوں. میرا خیال تھا کہ یہ 6-7 ہوں گے، 6 آج ہیں، تو اگر کسی کو نہ ملے اس کے لیے میں کل لے آؤں گا. اور ایک کتاب جو ہے وہ یہاں پہ خرم خلیق صاحب کے لیے فرمایا تھا، تو یہ صرف میں اسی خاطر گیا، ورنہ نماز تو میں راستے میں کسی مسجد میں بھی مجھے پاس ہمیشہ وہ سامان نماز اور مصلی میرا اور سجدہ گاہ وہ سب میرے ساتھ ہی ہوتی ہے. وہ تو کہیں بھی، کیونکہ کل زمین مسجد ہے تو میں ادا کر لیتا. لیکن آج آپ لوگوں کے یہ احساس دلانے سے شاید گھر والوں نے بھی مجھے کوئی 6:30-7 بجے کے قریب ملاحظہ کر دیا کہ یہ جو آفتاب والا اتنی عمدہ یہاں پہ بالکل عقیدت اور خلوص کے ساتھ لوری بھی سنائی. اور دیکھیے وہ اور لوریاں ہیں کہ جس سے دنیا سو جاتی ہے، اور یہ وہ لوری ہے جس سے سوئی ہوئی دنیا بھی بیدار ہے. خرم خلیق صاحب سے ظاہر ہے کہ میں ایک آدھ شریف جملے کا تبادلہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ قبلہ گاہی میں ایک عرصے سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ جو بدلہ سنجی ہے وہ اس کے موقع اور گنجائشیں بہت کم ہوتی ہیں. اگر آپ جو ہے وہ ازراہ مزاح بھی کوئی گفتگو فرمائیں تو لوگ اس کو دینی اور شرعی حکم سمجھ کے تو اپنے چہرے پہ وہ وہی جو کیفیت ہے وہ طاری رکھتے ہیں.
یہ فرما رہے تھے کہ مجھے ان کے خطاب کے بعد پھر اپنے اشعار یاد آتے ہیں. چلیے یہی غنیمت ہے کہ خطاب کے بعد ہی اپنے ہی شعر انہیں خود یاد آتے ہیں. اور یہاں نسیم امروہوی صاحب کا لکھا ہوا سلام پیش فرما رہے تھے تو ہم تو نہ نسیم امروہوی صاحب سے ملاقات ہوئی اور نہ ہی علامہ رشید ترابی مرحوم سے، ان دونوں بزرگوں سے. تو یہ بس اس سے بھی چھوٹا بچپن تھا جب یہ انتقال ہوا ان کا، تو 1973 میں اور ان کا 1987 میں نسیم امروہوی صاحب کا. تو گزارش یہ ہے کہ جب علامہ رشید ترابی مرحوم جو خطاب فرماتے تھے تو اس سے اگلے روز جناب نسیم امروہوی اس خطاب کو منظوم کر کے وہ پیش کرتے تھے. تو اب شریف جملہ اب کہنا چاہتا ہوں. اب دیکھتا ہوں کتنے ذہین لوگ ہیں. اب تو ذہانتیں جو ہیں وہ قبلہ گاہی میں بالکل ایسا تقوی کا لقبہ گرا ہے کہ معاشرے کا منہ ہی چڑھا ہوا ہے. یعنی جس امیر المومنین کے ماننے والے ہیں تو ان کے کلام کی جو شگفتگی ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے، اگر میں مصرے میں بیان کروں، شعر میں بیان کروں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہونٹوں کو وقت گفتگو چومتی تھی شگفتگی. ہونٹوں کو وقت گفتگو چومتی تھی شگفتگی. بات جو تھی وہ پھول تھی، پھول جو تھا گلاب تھا. کے لیے شریف جملہ یہ کہہ رہا ہوں. بس یہ دونوں بزرگ تھے اور ظاہر ہے کہ دونوں بزرگ بہت ہی اعلیٰ مقام پہ تھے. نہ میں علامہ رشید ترابی جیسا ہوں اور نہ وہ نسیم امروہوی جیسے ہیں. نسیم امروہوی صاحب خطاب سننے کے بعد جو کہتے تھے منظوم کرتے تے تو وہ یہی کہتے تھے خطاب سننے کے بعد میں نے یہ کہا ہے. یہ نہیں آ کے کہتے تھے خطاب سننے سے پہلے کہا ہوا یاد آ گیا. اتنا آپ کو صاحب منبر لے سکتا ہے. تو باہر میں نے تو صرف آپ کی بیداری اور شگفتگی کے لیے یہ بات کی. اور پھر ایک مشکل میں آ گیا ہوں اور اگرچہ مجھے کہنے کے سلسلے میں کبھی اپنے بچپن سے مشکل کشا کے صدقے میں اپنے کمال سے نہیں کوئی مسئلے کا یا مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن یہ بات کیا تو اگر مجھے یقین ہو کہ اچھا میرے ساتھ جائیں گے یہ میرے محترم جو بچے یہاں بیٹھے ہیں تو میں وہاں پہ کہہ دیتا. برسر ممبر مجھے زیب نہیں دیتا کہ کوئی اس کو ذات کی بات نہ سمجھے گویا مشکل ہو، ورنہ گویا مشکل اگر کہتا ہوں تو بھی مشکل ہے اور نہیں کہتا تو بھی مشکل ہے. اور وہ یہ ہے حضور والا یہ ذات کی بات نہیں ہے چونکہ یہ دستگاہ ہے جسے انہوں نے فرمایا. تو یہ اس لیے میں صرف ایک جملہ تیزی سے کہہ کے عرض کر دوں کہ حضور بچوں کی تربیت بڑی اہم اور بڑی کڑی ذمہ داری ہے. یہ بالکل ایک بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار چلنے کے مترادف ہے کہ کہاں پہ بات کہاں ایسی ہو جاتی ہے. تو بچوں میں ظاہر ہے کہ ایک اعتماد بھی ہوتا ہے اور خود نمائی بھی ہوتی ہے اور حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے تمام چیزیں. تو ان میں فقرے اور لفظ اور تمام کی طرف بست میں اور اس کی ساخت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر یہ خود اعتمادی ہے اور کہاں یہ بات یا یہ جملہ یا اس کی ساخت وہ ادب کے دائرے سے باہر جا رہی ہے. اس لیے کہ ہم کسی مقام پہ نہیں ہیں لیکن جس مقام پہ ہیں وہ ادب کے ذریعے ہیں، مقابلے کے ذریعے نہیں ہیں. تو اس لیے ہم جو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں وہی بچوں کو سکھائیں گے، وہ ان کو بتائیں گے، وہ ان کو بتائیں گے کہ دیکھو بیٹا ان لفظوں کو یوں کہتے ہیں کہ اچھا قبلہ نے کل یہ ارشاد فرمایا. تو میں وہیں سے فیض حاصل کرتے ہوئے میں نے بھی کوشش کی ہے کہ میں ایک نیا خطبہ لے. انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کل نیا خطبہ پڑھا ہے تو میں بھی آج نیا خطبہ پڑھوں گا. تو اس لیے ہمیں پھر بچوں میں پھر وہ ایک احساس ایسا پیدا ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی آپ ادب کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں وہیں سے آپ دین کے دائرے سے غیر محسوس طریقے سے غیر محسوس طریقے سے یہ جو گستاخان رسول ہیں یا گستاخان ولایت ہیں ان سب کا پہلا مسئلہ یہی ہے کہ بچپن سے ادب نہیں سکھایا جاتا.
اور میرا یہ بیٹا اور یہ بچہ، اس کا تو نام ہی اس نام کے ساتھ ہے کہ جو نام ہی ادب والا ہے، یہ محمد سلمان ہے اور سلمان محمدی۔ تو دیکھیے کہ جب دربار میں خلافت کا فیصلہ نہ ہو سکے تو وہ سلمان بھی بیٹھے رہتے تھے، ابو ذر بھی بیٹھے رہتے تھے، قمر بھی بیٹھے رہتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ جہاں یہ فیصلہ غلط ہوا تو وہ فوراً لے کے آتے تھے دروازے شہر علم پر۔ تو ایسے میں جب سلمان لے کر آئے، کہا میں فیصلہ وہاں سے کرواتا ہوں، وہ ہے وارث قرآن، وہ ہے وصی رسول۔ تو ایسے میں جب دخل بات کیا ہے، دروازے پہ دستک دی ہے، تو پوچھا ہے میرے علی نے، جانتے تھے پھر بھی پوچھا ہے، من علی الباب، کون ہے دروازے پہ؟ اگر ادب سے کوئی بے بہرا ہوتا، با ادب نہ ہوتا تو وہ جواب دیتا انا، لیکن سلمان نے انا نہیں کہا، اس لیے کہ علی کے سامنے انا کا مطلب ہے فنا۔ نہیں، یہ انانیت نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ انا کہا ہے دروازے پر، تو یہ نہیں کہا آنا، بلکہ فوراً سلمان نے اسی تہذیب ادب کے ساتھ کہا انت اعلم منی من علی الباب، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں دروازے پہ کون۔ اور جو ہمارا موضوع گفتگو ہے عبادت، یہ عبادت تو ہے ہی انا سے نکلنے کا نام۔ میں کس سلیقے سے اپنے موضوع کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، تو کم سے کم اس کے لیے نہ صحیح تو اسی وابستگی ہی سے وابستہ ہو کے بآواز بلند صلوات پڑھ لوں۔ یقین جانیے گا کہ میں نے اس میں سے کوئی بھی بات یا کسی کے بھی شعر کا جواب دیتے ہوئے یا کسی کے ساتھ روئے سخن کرتے ہوئے یا کسی بچے کو سمجھاتے ہوئے یا کہیں جلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں میری ذات قطعی طور پہ شامل نہیں ہوتی۔ اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی زاویہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو اس جملے سے، اس ذہین بات سے، اس شریر بات سے، اس متوجہ کرنے سے، اس متنبع کرنے سے شاید میں کوئی بات پہنچا سکوں، تو وہ بے ہدف کا بھی نہیں ہوتا، بے مقصد کا بھی نہیں ہے۔ تو دنیا عبادت میں ہم عبادت و عابدین پہ مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دنیا عبادت کے نظام ہی کو نہیں سمجھتی، فلسفے ہی کو نہیں سمجھتی۔ جہاں پہ ہماری کل بات ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کریں گے، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کتنا خوبصورت انداز سے بتا دیا ہے خرم خلیق نے کہ سخی اور کریم کا فرق کیا۔ سخی وہ ہے جو سوال کرنے کے بعد دیتا ہے، کریم وہ ہے کہ جو عطا کرتا ہے سوال سے پہلے۔ اور میر انیس، میر بابر علی انیس عجیب انداز سے یہ ہے لفظوں کے تیور سمجھنے والے، اسی لیے پہلے لفظ کریم رکھ دیا، کہا کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے۔ سمجھے کیبر ہے، ناز ہے، تکبر ہے، انانیت ہے، نہیں، فوراً اگلے مصرے میں اپنے فقیر ہونے کا اعتراف بھی ہے۔ کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے، فقیر ہوں فقیر ہوں، نہیں عادت سوال مجھے۔ اور اگر اجازت ہو تو میر انیس سے لے کے خرم خلیق جیسے بڑے شاعروں کے بعد میں اپنی غزل کا بھی ایک مسئلہ ہدیہ کر دوں اور تیزی سے گزرتا ہوا چلا جاؤں گا۔ یہ مذہبی کلام کا نہیں ہے، غزل کا ہے، تو اسی لیے یہ کبھی میں نے کہا تھا تو اسی کے لیے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں کہ دنیا کریم تو بننا چاہتی ہے، بڑے ناز سے خود کو خداوند خیال کرتی ہے، لیکن جو طلب کرنے پہ بھی نہ دیں
تو میں نے کبھی غزل کے اس مطلع میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے کہنے سے پہلے سوال بھی جانو. سوال ہمارے یہاں تلفظ کیا جاتا ہے، عربی میں سوال ہے، ہمارے یہاں بہلول تلفظ کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں بہلول ہے، بے کے پیچھے اوپر پیش ہے. تو سوال سمجھے، سوال سمجھے. ہمارے کہنے سے پہلے سوال بھی جانو، دوسرا مسئلہ ضائع نہ ہو. ہمارے کہنے سے پہلے سوال بھی جانو. بھائی خدا بنے ہو تو پھر دل کا حال بھی جانو. بنائی ہوئی دنیا کے خداوند ہیں. انسان عبادت سے اس لیے گریز کرتا ہے کہ اچھا کیوں کسی کی بارگاہ میں سر جھکائیں. اور یہ سب وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں نہ جانے کتنوں کو خدا بندو قادر و رازق سمجھ کے اپنے جیسے لوگوں کے آگے سر جھکائے پھرتے. دنیا سمجھتی ہے کہ عبادت غلامی ہے. دروازہ شہر علم کے غلام کا یہ جملہ عبادت و عابدین پہ یاد رکھنا. حضور اسی عبادت نے تمہیں غلامی سے نکال کے آزادی عطا کی ہے کہ اپنے جیسوں کی غلامی سے نکل کے اس کی بارگاہ میں آؤ کہ جو پوری کائنات کا خالق ہے. اسے بات اب بھی واضح نہ ہو اسے اقبال سے واضح ہو جائے گی. یہ علامہ محمد اقبال ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں عجیب انداز سے کہ یہ انسان کیا ہے، انسان کی کیفیتیں کیا ہیں، انسان کی بے بصیرتی کیا ہے، انسان کی کم نگاہی کیا ہے کہ اولاد بے بسائے بندگی آدم کھات. اولاد بے بسائی بندگی آدم کھات گوہر دوشت ولی نظر قباد و چمکد. یعنی در خون غلامی سگن خورترست من ندیدم که سگ پیش سگ سرخم کرد. آدم نے اپنی بے بصیرتی سے اپنے ہی جیسے لوگوں کی بندگی کر لی. آدم بے بصری بندگی ہے آدم کا. انسان نے بے بصری کے تحت اپنے ہی جیسے لوگوں کی غلامی و بندگی و نوکری و چاکری اختیار کر لی. گاہر داشت اس کے پاس گاہر تھا عزت نفس کا، ولی نظر قباد و چمکد، لیکن اس نے قباد و جمشیدوں کے درباروں میں عزت نفس کے گاہر کو رکھ دیا. یہ موتی تھا اس کے پاس، یہ میں جا کے لٹا دیا. یعنی تا خوہ غلامی سگن خورترست، یعنی غلامی کی عادت میں ایسے انسان یہ تو کتوں سے بھی بدتر ہو گئے. من ندیدم کہ سگے پیش سگے سرخم کر، اس لیے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی کتا کسی کتے کے آگے سر جھکاتا. یہ انسان جو ہر ایک دربار میں قصیدہ گوئی کی عادتوں میں ہے، جو دنیا کی منفعت کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنا خداوند سمجھتا ہے، جسے ان دربار داریوں میں کبھی اب فرصت نہیں ملتی کہ
احکم الحاکمین کی بارگاہ میں بھی سر عبودیت کو خم کرے. وہ کہتا ہے اسے وقت نہیں ہے, اسے فرصت نہیں ہے. یہ 1400 سال پرانی رسم قدیم عبادت کی کیا ہے؟ من نہ دیدہ کہ سگے پیچھے سگے سر خام کر, کتا کبھی کتے کے آگے سر نہیں جھکاتا. اور اگر علم گفتگو کے لیے تیار اور آمادہ ہیں, اور جس نے بھی یہ کہا, اور ایک نے نہیں کئی آوازیں آئی تھی کہ نہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے, تو پھر دیکھتا ہوں کہ اگلا جملہ کہاں تک آپ برداشت کر پاتے ہیں. اقبال کتنا بڑا نام ہے, لیکن اقبال سے بھی مشاہدے کی غلطی ہو گئی. اس لیے کہ جب کتا کسی کتے سے دبتا ہے اور ڈرتا ہے اور بھاگتا ہے اور کسی دوسرے کتے کی قوت کو مانتا ہے تو سر نہیں جھکاتا, دم ہلاتا ہے. اس کے کیا معنی ہوئے کہ یا تو اسے غلطی مان لیا جائے یا یہ مان لیا جائے کہ یہاں اقبال 4 پاؤں والے سگوں کی بات نہیں کر رہا. یہ وہ سگ نہیں ہے کہ جو 4 پیر رکھتے ہیں, یہ 2 پائے سگ ہیں کہ جو اپنا سر اپنے جیسے سدھائے دنیا کے آگے جھکائے پھرتے ہیں. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی لباس و منصب و نام و عہدے کی کوئی قید ہو. جو بھی دنیا داری کرے, چاہے وہ لباس علم ہی میں کیوں نہ ہو, یہ خواہش دنیا بتا رہی ہے کہ ظاہر کا چہرہ اور ہے, باطن کی اصلیت اور ہے. اور اگر باطن کی اصلیت بھی معلوم کرنا ہو تو حضور یہ جو نماز و روزہ و زکات و خمس ہیں, یہ اتنی زحمت والی عبادتیں نہیں ہیں جو عبادت و زحمت و مشقت والی ہے کہ جسے صاحب استطاعت و صاحب نصاب پر زندگی میں فقط ایک بار کے لیے واجب کیا گیا. یہ جو حج ہے اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلاتا ہے اللہ, جو اس کے خلیل نے آواز دی, جتنے مرضی ہے آج آپ کو توفیق دے اللہ ادا کرنے کی وہ کر لیجئے, لیکن شرعی طور پہ اگر آپ صاحب استطاعت و صاحب نصاب و صاحب حیثیت ہیں تو وجوب فقط 1 مرتبہ کا ہے, 1 مرتبہ کا. اتنی مشقت ہے کہ صرف 1 مرتبہ ہی آ جاؤ ہماری بارگاہ میں کافی ہے. اس کے باوجود کیا ہے, حضور دیکھا یہی گیا کہ جو ظاہر میں جانتے ہیں کہ یہ تو حاجی ہیں, اگر میرا لفظ آیا نہ جائے پھر میں لے جاؤں گا کلام معصوم تک, کہ یہ حاجی ہیں, لیکن جب ان کے کردار کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے حاجی باطن اور ہے, حاجی باطن اور ہے. حضور یہ باطن کے حاجی اور ہیں, باطن کے حاجی اور ہیں. اور میں کیوں تھکاؤں آپ کو, عبادت کو اور کھول کے واضح کیوں نہ کر دوں. نابینا صحابی ہے میرے معصوم امام کا, بصارت نہیں رکھتا بصیرت رکھتا ہے. میرے امام سے لے کر میرے امام ششم تک یہ بھی ادب
तक, उससे भी पहले। कल भी जब मैंने हवाले दिए, पहले भी कहीं कहते रहते हैं हमारे हमसे ज्यादा उम्र रखने वाले, इल्म रखने वाले उलमा भी हमारे छठे इमाम। मैंने कभी छठे इमाम नहीं कहा, वो और दुनिया है जिसके इमाम छठे होंगे। ये भी अदब की मंजिलें हैं कि कहा किसके नाम के साथ क्या लफ्ज लगाया जाए ताकि उसमें जम का कोई मामूली तरीन पहलू भी ना आने पाए। कोई समझे ना समझे फिर भी माने। कल भी आज भी इमाम शशों कह रहा हूं तो पांचवें में जम का पहलू नहीं है, चौथे कहने में जम का पहलू नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी जम का, मजम्मत का, कमी का, नक्स का पहलू आ जाए तो ये मासूमीन की बारगाह के शायान शान नहीं है क्या ऐसा लफ्ज तहरीर और तकरीर में आ सके। दोनों का साथ भी हमारे पांचवें इमाम के साथ अबू बसीर हज कर रहा है, नाबीना है, ऐसे में शोर सुन रहा है हाजियों का। तो इमाम से कहा मौला इस साल कितना ज्यादा शोर है, कितने ज्यादा हाजी हैं। मेरे पांचवें इमाम ने कहा अबू बसीर ये ना कहो बल्कि ये कहो कि शोर कितना ज्यादा है, हाजी कितने कम हैं। शोर कितना ज्यादा है, हाजी कितने कम हैं। घबरा के कहा मौला जिद बयान, आप अपने बयान को जरा आगे बढ़ाइए। तो ऐसे में मौला ने हाथ फेरा रुखे अबू बसीर पर, नाबीना बीना हो गया। कहा देखो, कहा मौला यहाँ तो कोई इंसान कम ही कम नजर आता है, यहाँ कोई सग है, कोई खूक है, कोई कुर्ग है, ये सारे कुत्ते लोमड़ी भेड़िए ये सब यहीं पे जमा है। तो कहा तुम जिन्हें हाजी जो अभी आबिद भी नहीं होते तो वो मुत्तकी कैसे हो जाएंगे। मिलके मतलब आवाज बलम सलावत ये इबादत बंदे को बंदे की गुलामी से आजाद करती। अभी अर्ज करता चलूंगा और अगर आप बोझल न हो इसलिए कि आज गुफ्तगू की अरबियत और फारसियत को कलामी हैसियत जरा कुछ ज्यादा हो गई है, लेकिन मैं उसे संभाल के आपकी खिदमत में रखूंगा। आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ बोझल नहीं होने दूंगा। मेरा शुमार और उलमा में बिल्कुल नहीं है कि जो सर का दर्द लेकर आते हैं तो जब तक अपने उस सर का दर्द हर एक सुनने वाले तक मुंतकिल नहीं कर लेते तो दिल को तसल्ली नहीं होती। और अगर ऐसा कोई आपको अंदेशा हो तो मैं आज ही न्याज की और लंदन की चाय के साथ तबर्रुक में पैनाडाल और पैरास्टामोल भी रखवाएगा, तो उसी मैयार पे होगी कि जिस मैयार पे इसे जाना है। मिलकर आवाज़ सलावत पढ़िएगा। तो अब शेख सादी की एक सादी सी बात, अगर के कायदे के लिहाज से तो ये बात गलत हो गई, इसलिए कि उर्दू कवायद में आप तस्कीर और तानीस को यूं नहीं कर सकते कि अगर मुअन्नस है तो आप कह देंगे बात मुअन्नस है तो सादी सी बात नहीं, तब भी वही सादा सी बात ही कहलाएगी। लेकिन मैंने जान के इस कायदे को तोड़ दिया, क्योंकि मैं ऐसा बेकायदा हूं कि ना कायदे को मानता हूं ना अलकायदा को मानता हूं। मानता हूं ना अलकायदा को मानता हूं। तो इसीलिए मैंने कहा शेख सादी की एक सादी सी बात है जिससे आपको तमाम तब फलसफे इबादत समझ में आ जाएगा। हुजूर वाला अगर एक मारिफत से छलकती हुई
بآواز بلند صلوات آئے تو میں یہ ساتھ اسی بات آتی ہے. اچھا یہ فرما دیجیے کہ میں پورا مقطع پڑھنے کے بعد ترجمہ کروں یا ایک ایک مصرے کا ترجمہ کرتا چلا جاؤں تو اس میں آپ کو زیادہ آسانی ہوگی. ایک ایک مصرے کا ترجمہ کرتا چلا جاؤں تو اس میں آپ کو انشاءاللہ العزیز زیادہ آسانی ہوگی. تو اب شیخ صاحب یہ توانا، یہ تناور، یہ درخت جو اپنے تنے پہ تنے ہوئے، یہ جو ایسے استادہ اور کھڑے ہوئے ہیں تو انہیں شجر نہ سمجھنا، یہ حالت قیام میں ہے. یہ حالت قیام میں ہے. اور یہ جو حیوانات ہیں، ان حیوانات کو چار پاؤں پہ چلتے دیکھ کر ان کی کمروں کو جھکا ہوا خیال کر کے یہ نہ سمجھنا یہ اپنی عبادت سے غافل ہے. یہ جتنے جانور و حیوان ہیں یہ حالت رکوع میں ہے. اور جنہیں پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دیتے ہو، ان پتھروں کو پتھر خیال نہ کرنا، یہ زمین پہ سر رکھے ہوئے سجدے میں ہے. تو پوری کائنات یا قیام میں ہے یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے. تو جو اشرف المخلوقات ہے اس کائنات کو جس کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، اس پہ ساری کیفیتیں طاری کر دی کہ قیام بھی کرنا، رکوع بھی کرنا، سجدہ بھی کرنا. عجیب بات ہے، یہ ساری کائنات جو عبد بالتسخیر ہے، ابرو، بادو، مہو خورشید، ہمیں تر کھونا، یہ سب کے سب کام میں مصروف ہیں. کس کے کام میں مصروف ہیں؟ بھائی سادی نے عجیب فکر دی ہے. کس کام میں مصروف و مشغول ہے؟ یہ سب کے سب دھوکے، نانے، بکفے تو آری و بغفلت نخوری، تاکہ اس لیے کہ تو کوئی ایک روٹی کھانے کے قابل ہو سکے اور وہ غفلت کے ساتھ نہ کھا. یہ پوری کائنات انسان کے لیے کام کر رہی ہے. اب یہ بات پھر 2 گھنٹے سے بھی اوپر ہو جائے گی اگر میں آپ کو لے جاؤں حضرت سلمان و ابو ذر کے مکالمے تک. بات بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے مجھے احساس ہے تو رہنے دیجیے حضور والا. تو میں کہا یہ پوری کائنات مصروف ہے. یہ بارش برستی ہے، یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ زمین اپنا سینہ کھول کے یہ رزق فراہم تجھے کرتی ہے. اور یہ ایسا دانا ہے جو دانا کو بھی ملتا ہے، نادان بھی حاصل کرتا ہے. زمین میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا. اور ابھی ممبر پہ آتا جملہ، حضور جب تراب نے کبھی بخل نہیں کیا تو ابو تراب سے کسی ایسی امانت دار ہے، تو نے ایک دانہ اس کے حوالے کیا تھا، 1000 دانہ کر کے خود تجھی کو لوٹا دیا. تو علی کو تیری خلافت و حکومت کی ضرورت تھی ہی نہیں، وہ تو تجھے 1000 گنا کر کے لوٹا دیتا، تو لینے کے قابل تو ہوتا. غفلت کے ساتھ اس نان کو، اس روٹی
کو نہ کھائے، یہ ساری کائنات تیرے لیے کام کر رہی ہے. سورج تیرے لیے چمک رہا ہے، ہوائیں تیرے لیے چل رہی ہیں، ستارے تیرے لیے ابھر رہے ہیں، زمین اپنے سینے کو چیر کے تجھے رزق فراہم کر رہی ہے، دریا تجھے پانی پلا کے سیراب کر رہے ہیں. پوری کائنات تیرے لیے ہے. یہ سب کے سب ان ہمیں سرگشت برائے تو وہ فرمانبردار، یہ سب کے سب تیرے لیے کام کر رہے ہیں. انسان شادی کرائے اور تیرے فرمانبردار ہے. چوتھا مصرع ضائع نہ ہو اور چوتھا کبھی ضائع نہ ہونے دینا. کہ تم فرما نہ بھری تو یہ انصاف نہیں ہے کہ کائنات تو تیرے تابع فرمان ہو اور تو کسی کا تابع فرمان. پہ چلے اور تو کسی کے فرمان پہ نہ چلے. نہیں، لازم ہے کہ کوئی ہو کہ تو جس کا تابع فرمان. اور اس لیے ایک جملہ کہوں گا، جملہ ہے فلسفیانہ، پھیلا کے بیان کرتا تو شاید مجھے کوئی 3 سے 3.5 گھنٹے کی وقت کی مدت درکار ہوتی. میں سمیٹ کے بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ پہلے دن ہی کہا تھا کہ علی والے بہتر جانتے ہیں علم پھیل کے کتاب کا بنتا ہے اور سمٹ کے نقطے میں کیسے آ جاتا ہے. میں نقطے میں علم کو سمیٹ رہا ہوں. عبادت راستہ ہے، منزل نہیں. اور اس راہ میں بھی جو آگے منزل ہے وہ بھی راستہ بن جاتی ہے، منزل نہیں. عبادت راستہ، تقویٰ منزل. تقویٰ راستہ، فلاح منزل. کائنات منزل، تسخیر کائنات راستہ، فنا فی الذات منزل. میں ابھی ایک جملہ کہہ کے سمیٹ رہا ہوں بات کو حضور والا. ابھی جو میں نے ایک جگہ گفتگو کی تو وہاں میں نے بات کی فاعل لما یرید جو ہے سورہ بروج کی آیت کے تحت وہاں مسلسل 7 سال سے احدیت کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ احد کون ہے. تو میں نے آج وہاں بتایا کہ یہ احد جو ہے تو یہ فاعل ہے، تو یہ فاعل ہے تو کس طرح کا فاعل ہے. فاعل بالطبع ہے، فاعل بالقصر ہے، فاعل بالقصر ہے، فاعل بالقصد ہے، فاعل بالتسخیر ہے، فاعل بالجبر ہے، فاعل بالرضا ہے یا فاعل بالتجلی. یہ تو میں نے جہاں جہاں جو موضوع مخصوص کر دیے تو یہاں تو ہم ابھی احدیت پہ بات نہیں کر رہے ہیں، عبادت پہ بات کر رہے ہیں. تو آئیے اسے پلٹ کے دیکھتے ہیں. یعنی جہاں عبادت ہے وہی تقویٰ. بلکہ اور آسان کر دیں، جہاں عبادت یقینی وہاں تقویٰ یقینی، اور جہاں تقویٰ یقینی وہاں فلاح یقینی، اور جہاں فلاح یقینی وہاں تسخیر کائنات یقینی. تو اب اسی ترتیب کو پلٹتے چلے جاؤ. جہاں تسخیر کائنات نظر آئے وہیں فلاح ہوگی، جہاں فلاح ہوگی
وہی تقویٰ ہوگا، جہاں تقویٰ ہوگا وہی عبادت ہوگی۔ تو کیسے پتہ چلے کہ تسخیر کائنات کہاں ہے؟ تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ بس کسی اثر کے ڈوبے ہوئے سورج کو دیکھنا، اور اگر تسخیر کائنات میں ڈوبا ہوا سورج اشارے سے پلٹتا ہوا نظر آئے، اگر آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ کسی کے دروازے پہ سجدہ کرتا ہوا دکھائی دے، اگر چاند کسی کے انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے ہوتا نظر آئے، تو جہاں جہاں تسخیر کائنات نظر آئے وہاں فلاح یقینی ہے۔ فلاح یقینی کیسے معلوم ہو؟ تو کسی کی گونجتی ہوئی آواز سننا، فسدو بے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم لگے۔ تو کیا یہ پھر عابد ہے؟ کہا یہ عابد، کہا عابد تو ہم جیسے تم جیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ علی ہے جو چوتھے علی کا، جو زین العابدین کا بھی زینت ہو۔ یہ علی وہ علی ابن ابی طالب۔ یاد رکھیے یہ شرط انصاف نہیں ہے کہ کائنات تیرے تابع فرمان ہو اور تو کائنات میں کسی کا تابع فرمان نہ ہو۔ ادھر والا یہ جتنی عبادت ہے بندے کو بندے کی غلامی سے آزاد کرتی ہے اور مولا کی غلامی میں لے آتی ہے۔ اور جو کوئی مولا کی غلامی میں آ جائے تو وہ عبد نہیں رہتا، نظر عبد آتا ہے، لیکن پوری تصویر کائنات رکھتا ہے۔ آپ کیا غلام ہی کو کہتے ہیں نا، وہ جو رب ہے وہ تو مولا کا بھی مولا ہے، لیکن جو اس مولا کے بھی عبد ہیں، اگر ان کی تصویر کائنات بھی دیکھنی ہو تو کبھی قمبر و سلمان و بوزر و فضہ سے پوچھو کہ یہ تصویر کائنات کے راز کیا ہیں، یہ ان گھروں میں ستاروں سیاروں کی گفتگو کیسی ہے۔ اگر لوگ شاہیاں چھوڑ کے اس در کی غلامی و کنیزی میں آنا اپنا فخر کیوں سمجھتے ہیں؟ چلو تیزی سے جملہ کہتے تیزی سے جملہ کہہ دوں تاکہ میرے وہ برادران مایوس نہ ہو کہ جنہوں نے غلطی سے کہیں کہہ دیا معصومیت میں، یا کہ اچھا 2 گھنٹے کا بھی خطاب ہو جائے، کہا اچھا جیسے ہی آج 1 گھنٹے کا بھی ختم ہو گیا، انشاءاللہ 2 رکعت نماز پڑھ کے مولا کی نیاز دیں گے، آج 1 گھنٹے میں ہی بات ختم ہو گئی ہو گیا والا، تو وہ بھی مایوس نہ ہو۔ تو اس کے لیے بھی میں جملہ ہدیہ کرتا جاؤں، آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ عزیزان گرامی، یہ تو عبد یعنی غلام، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر غلاموں کو غلامی سے آزاد بھی کرنا چاہیں تو وہ غلام رہنے پہ ہی اصرار کرتے ہیں۔ نجاشی کے بیٹے سے لے کر فضہ تک شہزادگیوں کو چھوڑ کے یہاں غلام و کنیز بننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اچھا جسے کسی اور غلام کا معلوم نہ ہو اسے بلال کا تو معلوم ہی ہوگا۔ ایک جملہ کہوں گا تیزی سے، پھر دیکھوں گا کہ کتنا آپ کا 2 گھنٹے کا حوصلہ تھا، ابھی تو 1 گھنٹہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ دنیا جانتی ہے کہ بلال غلام ہے میرے مصطفیٰ کا، خریدا ہوا غلام ہے، پردہ ہے۔ باپ بھی آ گیا کہ آؤ لے جاؤں چھڑا کے، کہا کہ بے شک آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ میرے والد حقیقی بھی ہیں، بے شک انہوں نے آزاد بھی کر دیا ہے۔ آزادی اپنے مقام پہ، آپ کی فرزندی اپنے مقام پہ، مصطفیٰ کی غلامی کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
کہ کیا عبادت ہے، کیا فلاح ہے، کیا تقویٰ ہے، کیا تسخیر کائنات ہے. اگر ایک دن کے لیے بھی اذان فجر سے ہٹا دیا جائے اور اس دن فجر نہ ہو، نمودار نہ ہو، تو تیزی سے جملہ کہنا چاہتا ہوں. اب تجھے سمجھ میں آیا؟ جسے مصطفیٰ مؤذن بنا دے اس کا کائنات پہ اختیار اتنا ہے، تو جس کا ہاتھ اٹھا کے مولا بنا مجھے خیال نہیں کہ مصطفیٰ نے جس امت پہ مؤذن کے لیے بھروسہ نہ کیا، وسیع کے لیے بھروسہ کیسے کیا؟ کسی کو بنا کے نہیں گئے تھے، امت پہ اختیار دے دیا تھا. اچھا امت کو دے دیا تھا تو مؤذن تو مجھے کسی دریدہ سے دریدہ کتاب میں، بوسیدہ سے بوسیدہ دستاویز میں تمہاری عواؤں و قواؤں سے زیادہ پھٹے ہوئے صحیفوں میں، تمہارے ذہنوں سے زیادہ مفلس تمہارے کتب خانوں میں. مجھے کوئی ایک کتاب کا، کوئی ایک دریدہ ورقی بوسیدہ دیمک زدہ کرم خوردہ وہی مجھے دکھا دے، آدھی عبارت ہی دکھا دے کہ رسول نے کہا ہو کہ اچھا ایسا کرو کہ اپنی مرضی سے مؤذن بھی تم چن لیا کرو، نماز پڑھانے والا بھی تم چن لیا کرو. تو تجھے حیا نہیں آتی کہ جو مؤذن کے بارے میں تم پہ بھروسہ نہیں کرتا، جو تیرے بنائے ہوئے مؤذن کو نہیں مناتا، وہ تیرے بنائے ہوئے ایمان کو کیسے مان لے گا؟ جملہ ضائع نہ جائے. حضور نے بنا کہ جس نے کبھی 5 وقت کی نماز کے ایمان کا انتخاب تیرے ہاتھ میں نہ دیا، کائنات کے ایمان کا انتخاب تیرے ہاتھ میں. معزز و مکرم حاضرین، یہ یاد رکھیے گا، یہ عبادت دنیا نے صرف اور صرف ظاہری طور پہ کچھ رسموں کی ادائیگی کا نام رکھا ہے. یہ ظاہری رسمیں نہیں ہیں. میں ایسے ایسے قبلہ گاہوں کو جانتا ہوں کہ اگر مسئلہ بتائیں تو یہی بتائیں گے کہ وضو کا پانی بھی اگر غصب شدہ زمین پہ چلا جائے تو وضو باطل ہے، لیکن خود غصب شدہ زمینوں پہ مسجدیں اور مکانات اور اپنی ذاتی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. دین فقط لبوں پہ آنے کا نام نہیں ہے. اگر کسی رسم کے ادا کرنے ہی کو عبادت کہا جاتا تو رسم ادا کرنے سے عبادت نہیں ہو جاتی. جسے میرے پیغمبر نے یہ درمیان میں بات آ گئی تو کہتا چلوں گا، گھبرائے تو نہیں ویسے. جس باپ بیٹے کو لعنتی بنا کے میرے مصطفیٰ نے مدینے سے نکال دیا، یہ پھر کبھی ہم مدینے کے بدلتے ہوئے حالات پہ گفتگو کریں گے کہ جسے رسول نے کہا اس سے صادق اللہجہ کا بوجھ نہ زمین نے اٹھایا نہ آسمان نے دیکھا، وہ ابو ذر مدینے سے نکال دیا گیا. جسے رسول نکال کے گیا اور باپ بیٹے کو بلا لیا گیا. سوچنا تو پڑے گا یہ مدینہ ابو ذر کے قابل نہ رہا یا ابو ذر مدینے کے قابل نہ رہا. گئے زمانوں میں جو میں نے نعت ہدیہ کی تھی، جو بہت مرتبہ چھپ بھی چکی، پاکستان ٹیلیویژن سے بہت مرتبہ نشر بھی ہو چکی، تو اس میں نے یہی ہدیہ کیا تھا. تو میں یہ کہتا چاہوں تیزی سے، یہ نعت کے اشعار ہیں، میں نے یہی ہدیہ کیا تھا کہ دل بدل لمحہ بلمحہ ہے تلاوت اس کی، دل بدل لمحہ بلمحہ ہے
تلاوت اس کی، ابھی قرآن کی صورت میں ہے سیرت اس کی. وقت آفاق کے کونے میں چھپا بیٹھا تھا، وقت آفاق کے کونے میں چھپا بیٹھا تھا. شب معراج کو ہی دیکھتا ہے بت اس کی، وقت آفاق کے کونے میں چھپا بیٹھا تھا. شب معراج کو ہی دیکھتا ہے اس کی. ہر ابو ذر کو مدینے سے نکلنا ہوگا، ہر ابو ذر کو مدینے سے نکلنا ہوگا. صاحب زر تو نہ مانے گا معیشت اس کی. کیا کرتا تھا یہ بال بیٹے کیا کرتے تھے؟ جب رسول چلتے تھے تو ویسے ہی اسی انداز سے چلنا، جیسے ہاتھ انہوں نے آگے کیا ویسے ہی ہاتھ آگے کرنا، جیسے قدم آگے بڑھانا ویسے قدم آگے بڑھانا. تمام چیزیں وہی حرکتیں کرتے تھے جو رسول کرتے تھے. رسول کو پلٹ کے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ جمعہ گواہ ہے کہ جو نماز میں جانتا ہے کہ کون ہے صفے نماز پہ اور کون چھوڑ کے چلا گیا ہے سامان تجارت کے لیے، اسے پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے جو پہاڑ کے درے میں گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ پتھر گرا کے حملہ کرے تو بجلی چمکا کے رسول کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول نے پلٹ کے دیکھا اس لیے کہ انہیں معلوم ہو جائے دیکھ لیے گئے ہیں، اور بجلی اللہ نے چمکائی اسی لیے کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کے چہرے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور جب حذیفہ یمانی کو بتا دیا یہ لوگ تھے تو ہمیں نہیں معلوم کون لوگ تھے، ہم نے تو ان لوگوں کو دیکھا جو بار بار آ کے حذیفہ یمانی سے پوچھتے تھے. رسول نے ہمارا نام تو نہیں لیا. مجمع تک پہنچانا چاہتا یہی کہ ویسے ہی چل رہے تھے جیسے رسول چل رہا تھا، ویسے ہی ہاتھ اٹھا رہے تھے جیسے رسول اٹھا رہا تھا، ویسے ہی قدم بڑھا رہے تھے جیسے رسول بڑھا رہا تھا. دونوں باپ بیٹے بالکل انہی رسموں کی نقل کر رہے تھے جو رسول کر رہا تھا. لعنتی بنا کے کیوں نکال دیا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی بھی رسم کو نقل کے طور پہ ادا کر دینا یہ عبادت نہیں ہوا کرتی. کوئی بڑے سے بڑا وکیل ان باپ بیٹے کا کہ وہ یہ آ کے کہے نہیں یہ تو وہ سنت میں کر رہے تھے. سنت تو اگر یہ سنت ہے وہ بات پھر بہت بہت پھنس جائے گی. نہیں حضور والا، اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں کسی بھی عمل کی روح کو نہ سمجھتے ہوئے بد نیتی کے ساتھ انجام دے رہے ہوں تو وہ عمل رہتا ہی نہیں ہے. جس سے تیرا خیال ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ تیرے اسی عمل سے اللہ نے تجھے لعنت کے قابل سمجھا ہو؟ آپ پوچھیں گے کہ نیت کی دلیل کیا ہے؟ پوری توجہ. عبادت میں سب سے پہلے کیا ہے؟ عبادت میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نیت. اچھا یہ اب فقہی مسئلہ ہے کہ نیت کے الفاظ زبان پہ لانا ضروری ہے یا نہیں. بعض فقہا کے نزدیک لازم ہے اور بعض فقہا کے نزدیک نہیں. بس آپ کا ارادہ یہ ہو کہ آپ یہ عمل انجام دے رہے ہیں. بیٹا ٹھیک ہے تشریف رکھیے گا، بہت میرا پیارا بچہ، ہاں شاباش، جیتے رہیے، سلامت رہیے. میں بڑی اہم باتیں کہنے جا رہا ہوں. یہ جو آخری چند لمحے ہیں میں کوشش کروں گا کہ 9:35 پہ میں اجازت لے لوں، اس لیے کہ میں آپ کو زیادہ بوجھل نہ کروں. 9:30 بھی میں کہہ سکتا تھا لیکن علی کے چاہنے والوں کو 7:30 میں چھوڑ کے جانا یہ دروازہ شہر علم کے غلام کا طریقہ ہے. تو اس لیے 7:30 میں چھوڑ کے نہیں جائیں. تو اس لیے جیسے ہمارے ذاکرین کہتے ہیں بھامے اوکھے تھے بھامے سوکھے. تو اب 9:35 تک تو آپ نے اوکھے سوکھے ہو کے میری بات سنی. میرے سارے نوجوان میرے ساتھ
سارے بچے میرے سارے بیٹے میرے سارے عزیز، تو یہ آپ لوگ اپنے جو ابھی یہ ہے نا اندر 10 سال سے چھوٹے چھوٹے وہ اپنے میگزین لے لیں گے، جو باقی ہیں ان کو میں انشاءاللہ کل اور بھی دیگر آپ کے لیے لے آؤں گا۔ کیوں نیت لازم ہے؟ اس لیے کہ 90% سے زیادہ لوگ اپنے کام آگہی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، باخبری کے ساتھ، بیداری کے ساتھ انجام نہیں دیتے۔ تو چونکہ یہ بے خبری ہے کہ بیداری نہیں ہے، بے شعوری ہے، تو اللہ نہیں چاہتا کہ میری عبادت کے لیے میری بارگاہ میں آتے ہوئے ایک لمحے کی بھی بے شعوری آ جائے۔ مزید دلیل چاہتے ہیں؟ میں عرض کر دیتا ہوں حضور والا، اگر کوئی نشے میں ہے، پیے ہوئے ہے، تو نشے والوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ ایک عمل وہ بار بار انجام دیے چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے پی لی، اس نے آپ کو سلام کر دیا، وہ سلام کرتا چلا جائے گا، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، جھکا ہوا ہے جھکتا چلا جائے گا۔ بارہا یہ جو نشے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی، تجھے ان کو منع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، اگر ایک لمحے کے لیے بھی نشہ ہو جائے، وان تم سکارا، اگر تم سکر میں نشے کی حالت میں ہو، جہاں مرضی ہے جاؤ، میرے مصلے پہ نہ آنا۔ میں بے شعور کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، اور دنیا سمجھتی ہی نہیں کہ نشہ کیا ہے۔ وہ شراب کو نشہ سمجھتے ہیں، وہ چرس کو نشہ سمجھتے ہیں، وہ بھنگ کو نشہ سمجھتے ہیں۔ حضور مقصد حقیقی کو نہ پہچاننا نشہ اسے کہتے ہیں۔ جو اپنے وجود کے مقصد کی پہچان نہیں رکھتا، اصل میں وہ ہے نشے میں۔ کہا نہیں، جب بھی آؤ ہماری بارگاہ میں شعور کے ساتھ آؤ، آگہی کے ساتھ آؤ، بیداری کے ساتھ آؤ، باخبری کے ساتھ آؤ۔ اس لیے نیت کو لازم کر دیا۔ فقہی مسئلہ کہ جو عبادت واجب ہے، یہاں پہ میرے بھائی نے لوری سے شروع نہ کیا ہوتا، اور میرے اس چھوٹے بیٹے نے، بچے نے یہاں اس بیٹی کے مصائب نہ پڑے ہوتے کہ جس نے باپ سے چلتے چلتے کہا تھا کہ اچھا بابا خدا حافظ، لیکن بابا میں تو آپ کے سینے پہ سونے کی عادی۔ حسین کی 4 برس کی معصومہ کے مسائل نہیں پڑھ رہا، میں صرف لوری اور نیند پہ ہی اپنے جملوں کو روک دوں گا، اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں زیادہ دور نہیں لے کے جاؤں گا۔ وہ حسین سے ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا آرام کر سو جا، بس اس نیند کے بعد تھک گیا ہوگا، تو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، میرے لال تو آرام کر سو جا۔ اور یہ حسین کو ماں کہہ رہی تھی، اور یہ حسین اپنی 4 برس کی بیٹی سے کہہ رہا تھا بیٹا ماں کے پاس ہونے کی عادت ڈالو۔ تو گھبرا کے 4 برس کی سکینہ نے کہا تھا بابا میں تو آپ کے سینے کو سونے کی عادی ہوں، ماں کے پاس تو علی اصغر سوتے ہیں۔ کہا بیٹا آج شام سے طریقہ بدل جائے گا، تم ماں کے پاس سونا، علی اصغر میرے پاس آرام کرے، علی اصغر میرے سینے پہ سوئے گا۔ سکینہ نے کہا اچھا بابا خدا حافظ و ناصر، میں سکینہ کے مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ 10 منصوب ہے، یہ 5 منصوب ہے، امام الدین سے میں نے ہر مسائل میں وہی لحاظ رکھا ہے، لیکن چونکہ لوری اور یہ مسائل یہاں پڑھے گئے تو میں نے چاہا کہ میں کسی کی نیند بیان کروں، کسی کا جاگنا بیان کروں، اور شاید تم برداشت نہ کر سکو اس سے زیادہ۔ ایسے میں بچی نے کہا اچھا بابا خدا حافظ، جب مجھے نیند آئے گی میں آپ کو ڈھونڈتی اور تلاش کرتی چلی آؤں گی۔ یہ محمد سلمان نے تو یہاں تک پڑھا نا کہ گئی بچی بابا کے پاس، لیکن آؤ میں تمہیں مقادر میں لے کے جاؤں۔ مقادر نے لکھا کہ جب ایک مرتبہ چلے ہوئے خیموں کی رات پر زینب نے بچوں کو دیکھنا شروع کیا، دیکھا
دیکھا سکینہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی سکینہ کہاں ہو؟ سکینہ کا جواب نہ آیا۔ پھر پکارا پھوپھی کی جان سکینہ کہاں ہو؟ سکینہ کی آواز نہ آئی۔ ام کلثوم سے کہا آؤ بہن سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، شام غریبہ میں آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے کسی اور منزل پہ لے کے جانا ہے، سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ ایک مرتبہ دونوں بہنیں نکلی، آواز دیتی چلی سکینہ سکینہ میرے بھائی حسین کی امانت سکینہ سکینہ پھوپھی کی آواز پہ آواز دو، پھوپھی کو جب بات کہو آواز دیتی چلی جا رہی تھی۔ تاریخ نے لکھا کہ کبھی علی اکبر کے لاشے سے پوچھا کہ سکینہ کو کہیں دیکھا ہے، کبھی دریا کے کنارے آ کے پوچھا عباس سکینہ تو نہیں آئی ہے۔ جب ایک نشیب میں پہنچی تو عجیب منظر دیکھا کہ ایک ایسے میں دیکھا کہ بابا کے قدموں پہ سر رکھے سکینہ سو رہی ہے۔ اجرکم اللہ، مجھے کل بھی کہا گیا، پرسوں بھی کہا گیا، پاکستان کا آمد بھی کل کہا، خلوہ بڑے سکمت ہے، میں بڑا روز روز کے بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ مومن کا دل آپ کینے سے زیادہ نازک ہے، شیشے سے زیادہ نازک ہے۔ اب جو زینب و ام کلثوم نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بچی آپ کے قدموں پہ رخسار رکھ کے سو رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے شانہ ہلایا، اٹھو سکینہ۔ میں اگر تاریخ کے جملے پڑھوں آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں اسے کہ جب سکینہ کا شانہ ہلایا ہے نا، چلو اشارہ دے کے گزر جاتا ہوں۔ کبھی دیکھا ہے جب بچے ڈر کے اور سہم کے سوتے ہیں تو ڈرے ہوئے بچے نیند میں ویسے ہی سہمے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو شانہ ہلائے تو انہیں وہی خوف آتا ہے۔ تو اشارے کو بلاؤ، جیسے ہی شانہ ہلایا بچی نے چونک کے کہا مجھ میں اور تماچے کھانے کی ایک مرتبہ پھوپھی نے کہا سکینہ پھوپھی آواز دے رہی ہے، تماچے مارنے والے نہیں ہوئے، شمر نہیں ہوئے، لینے کے لیے آئی ہے سکینہ میرے نوان پھوپھی آواز دے رہی۔ ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں، کہا بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی؟ کہا پھوپھی جب خیموں میں آگ لگی، میرے بابن میں آگ لگی، میں آواز دیتی چلی کوئی ہے جو مجھے نجف کا راستہ دکھا دے، کوئی ہے جو مجھے نجف کا راستہ دکھا دے۔ مجھ سے پوچھا کہ نجف جا کے کیا کرو گی؟ میں نے کہا نجف میں میرے صحابہ عقیب ہیں، میں علی سے کہوں گی دادا میرے تماچوں کے نشان دیکھے، اور ساروں کے تماچوں کے نشان دیکھے، میرا جنا ہوا کرتا ہے۔ کہا پھوپھی میں آواز دیتی جا رہی تھی، برداشت کر سکو تو کہوں، میں برداشت کر سکو تو نہ کہوں، میں تو ابھی اشارے سے گزرا۔ ایسے میں پھوپھی میں آواز دیتی جا رہی تھی بابا بابا بابا، آپ کے بعد سکینہ تنہا رہ گئی۔ کہا میں آواز دیتی جا رہی تھی، اچانک یہاں نشیب میں پتھروں کے ڈھیر سے آواز آئی، جو بچے سے آپ نے سنا الہیہ الہیہ یا ربیہ میرے لال میرے لال۔ حسین نے آواز دی، کہا بیٹا کیسے پہچانا؟ کہا بابا نے آواز دی تھی، ماتم کے لیے ہاتھ سینے اور سر پہ لے آنا، شاید اس سے آگے نہ میں پڑھ سکوں نہ تم برداشت کر سکو۔ جیسے ہی کہا الہیہ، کہا میں بابا کے پاس آ گئی۔ کہا اچھا بیٹا، اور سنو کہ پھوپھی کا سوال۔ پھوپھی نے ایک مرتبہ بچی کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا تم تو بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، یہ آج کیا ہوا کہ پاؤں پہ رخسار رکھ کے سوئی؟ جو حالات والے ویسے وہ برداشت نہیں کر سکو گے، میں اشارے سے گزر جاؤں گا۔ تو جو بیٹھے ہو یہاں پہ علی اصغر و محمد کے عدد